السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جماعت نحم کے اردو کے قواعد و انشاء سے ہم نے جو اس سے پہلے واحد جمع اور الفاظ اور ان کے متضاد یہ پڑھ لیے ہیں، امید ہے کہ آپ نے لیکچر اچھی طرح سن کے ان کو دوہرا کے لکھ کے تیار کر لیا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ابھی وقت ہے، آپ سابقہ لیکچر بھی سن کے دوہرا کے اچھے طریقے سے ان کی تیاری کریں۔ آج ہم پڑھیں گے مترادف الفاظ۔ مترادف کسے کہتے ہیں؟ ہم معنی الفاظ کو آپس میں مترادف کہتے ہیں۔ یعنی ایک لفظ ہے بزم، ایک ہے محفل، اب دونوں کا مطلب ہے مجلس، تو بزم اور محفل یہ آپس میں مترادف الفاظ ہیں۔ یعنی ایسے الفاظ جن کا معنی ایک ہو، مطلب ایک ہو، وہ آپس میں مترادف ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ قواعد و انشاء اردو جماعت نام اور نام کے لیے جو ہے کہ کتاب استعمال ہو رہی ہے، اس کے صفحہ نمبر 26 پہ ہمارے پاس الفاظ اور ان کے مترادفات ہیں۔ میں دہراؤں گا ساتھ ساتھ، اور آپ نے کتاب سامنے رکھ کر یا اسکرین پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے دیکھ کے ساتھ ساتھ دہراتے جانا ہے، میرے ساتھ ساتھ آواز نکالتے جانا ہے، اور بعد میں ایک نوٹ بک لے کے اس کو اسی طرح کالم بنا کے، یعنی سہ کالمی، یہ وائٹ بورڈ پہ اگر نظر آ رہا ہو، الفاظ اس کے مترادف اور پھر معانی۔ مثلا ہم نے یہ لفظ لکھے ہیں یہاں پہ آرزو، اختر اور بشر۔ آرزو کا مترادف ہے تمنا، اس کا مطلب ہے خواہش۔ اختر کا مترادف ہے نجم، دونوں کا مطلب ہے ستارہ۔ بشر اور انسان بڑا آسان سا لفظ ہے، یہ دو بشر لفظ ہے، اس کا مترادف ہے انسان اور اس سے مراد ہے آدمی۔ یہ نمونے کے طور پہ کالم بنا کے 3 لفظ میں نے لکھ دیے ہیں، باقی یہ جتنے بھی دیے ہوئے ہیں کتاب پہ میں اس کو تلفظ کی غرض سے دہرا رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ دہراتے جانا ہے۔ ہمارے پاس پہلا لفظ جو میں نے وائٹ بورڈ پہ بھی لکھا ہے وہ ہے آرزو، اس کا مترادف ہے تمنا اور اس کا معنی ہے خواہش۔ اگلا لفظ ہے اختر، اس کا مترادف ہے نجم اور اس کا مطلب ہے ستارہ۔ اس کے بعد بشر، جس کا مترادف ہے انسان اور اس کا مطلب ہے آدمی۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے مزار، اس کا مترادف ہے مقبرہ اور جس کا مطلب ہے قبر۔ اگلا لفظ ہے پیڑ، جس کا مترادف ہے شجر اور اس کا معنی ہے درخت۔ اس کے بعد لفظ ہے فلک، جس کا مطلب آگے اس کا مترادف ہے چرخ اور اس کا معنی ہے آسمان۔ پھر ہمارے پاس لفظ ہے فرما روا، فرما روا، جس کا مترادف ہے حکمران اور اس کا معنی لکھا ہے حاکم۔ آگے ہے بت کدا، جس کا مترادف ہے صنم کدا اور اس کا مطلب ہے بت خانہ۔ پھر لفظ ہے ہمارے پاس ہیبت، اس کا مترادف ہے خوف اور اس کا معنی ہے ڈر۔ پھر ہمارے پاس لفظ ہے ذلت، اس کا مترادف ہے رسوائی اور اس کا معنی ہے خواری۔ اس کے بعد لفظ ہے روزگار، پھر اس کا مترادف لکھا ہے دہر اور اس کا معنی لکھا ہے زمانہ۔ پھر لفظ ہے جام، جس کا مترادف ہے ساغر اور اس کا مطلب ہے پیالہ۔ حرارت، جس کا مترادف ہے تپش اور اس کا معنی ہے گرمی۔ پھر ہے عداوت اور اس کا مترادف ہے بیر اور اس کا مطلب ہے دشمنی۔ پھر ہے لفظ فراخ، فراخ، جس کا مترادف ہے کشادہ اور اس کا مطلب ہے کھلا، وسیع۔ قلید،
اس کا مترادف ہے چابی اور معنی لکھا ہے اس کا کنجی۔ آگے لفظ ہے گورستان جس کا مترادف ہے مرگٹ اور اس کا مطلب ہے قبرستان۔ یہ پہلا کالم جو ہے مکمل ہوا۔ اسی صفحے کے دوسرے کالم میں پہلا لفظ ہے آفتاب جس کا مترادف ہے خورشید اور اس کا مطلب ہے سورج۔ پھر اگلا لفظ ہے آسائش، اس کا مترادف ہے راحت اور مطلب ہے آرام۔ پھر لفظ ہے تربت جس کا مترادف ہے لحد اور اس کا مطلب ہے قبر۔ آگے لفظ ہے تاجور اور اس کا مترادف ہے تاجدار اور اس کا مطلب ہے بادشاہ۔ آگے ہے چمن، مترادف ہے اس کا گلشن اور معنی ہے باغ۔ پھر لفظ ہے گلزار اور اس کا مترادف ہے گلستان، اس کا بھی مطلب ہے باغ۔ پھر لفظ ہے حسین، اس کا مترادف ہے خوبرو اور اس کا معنی ہے خوبصورت۔ پھر ہے عشرت جس کا مترادف ہے نشاط اور معنی ہے عیش۔ پھر ہے لفظ رنج جس کا مترادف ہے الم اور اس کا معنی ہے دکھ۔ اگلا لفظ ہے گنج جس کا مترادف ہے گنجینہ اور معنی ہے خزانہ۔ خصم، اگلا لفظ خصم جس کا مترادف ہے شوہر اور اس کا مطلب ہے خاوند۔ اس کے بعد لفظ ہے رد جس کا مترادف ہے فصل اور جس کا معنی ہے موسم۔ اگلا لفظ ہے زوجہ جس کا مترادف ہے اہلیہ، مطلب ہے اس کا بیوی۔ اگلا لفظ ہے شاخ جس کا مترادف ہے ڈالی اور اس کا معنی ہے ٹہنی۔ اگلا لفظ ہے طبیب، اس کا مترادف ہوا معالج اور معنی ہے حکیم۔ اگلا لفظ ہے ارض جس کا مترادف ہے دھرتی اور جس کا معنی ہے زمین۔ اگلا لفظ ہے قصر جس کا مترادف ہے ایوان اور اس کا معنی ہے محل۔ یوں ہمارے پاس صفحہ نمبر 26 پہ مکمل ہو گیا۔ آگے صفحہ نمبر 27 پہ تقریباً چند ایک لفظ ہی ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ یاد رکھیں، میری بات کے ساتھ ساتھ دہراتے جائیں گے۔ اگر سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نہیں تو کتاب کھول کے سامنے رکھ لیں۔ میں جو لفظ اپنے منہ سے بولوں گا آپ کی نظر اس میں ہونی چاہیے اور ساتھ آپ دہراتے جائیں گے، خود بولتے جائیں گے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس کشور اور اس کا مترادف ہے وطن اور اس کا معنی ہے ملک۔ اگلا لفظ ہے خادم، اس کا مترادف ہے ملازم جس کا مطلب ہے نوکر۔ اگلا لفظ ہے کومل، اس کا مترادف ہے نازک اور اس کا مطلب ہے ناپائیدار۔ اگلا لفظ ہے مرض جس کا مترادف ہے علالت اور جس کا مطلب ہے بیماری۔ اس کے بعد لفظ ہے لیل جس کا مترادف ہے شب جس کا مطلب ہے رات۔ اگلا لفظ ہے عزیز جس کا مترادف ہے پیارا اور مطلب ہے قریبی۔ اس کے بعد لفظ ہے صورت جس کا مترادف ہے شکل اور جس کا مطلب ہے چہرہ۔ اگلا لفظ ہے قوی، مترادف ہے طاقتور اور اس کا مطلب ہے مضبوط۔ اگلا لفظ ہے چرخ جس کا مترادف ہے گردوں اور مطلب اس کا آسمان۔ روزگار، اس کا مترادف ہے ملازمت اور اس کا معنی ہے نوکری۔ یوں ہمارے پاس جو مترادف الفاظ دیے ہوئے ہیں، یعنی جو آپس میں ہم معنی ہیں، وہ میں نے دہرا دیے ہیں۔ آپ نے پورے طریقے سے اس کو ساتھ ساتھ دہراتے جانا ہے۔ آرزو، تمنا، خواہش، اختر، نجم، ستارہ، بشر، انسان، آدمی۔ کتاب کے اوپر سے دیکھ کے تلفظ درست کرنے کے بعد رٹا بھی لگا سکتے ہیں اور سمجھ کے بھی اس کو اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ اور یہ تیسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے واحد، جمع اور متضاد پڑھے تھے۔
यूँ हमारा आज का सबक मुतरादिफ का भी मुकम्मल हुआ। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस तरह सह कालमी इसको बना लें। एक मैंने आपके सामने जैसे ये नमूने के तौर पर कालम बना दिए हैं और इसको लिखें। ये मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि लिखने से जो जिस तरह चीज़ याद होती है, ज़ुबानी याद करने से, बोलने से उस तरह पुख्तगी से याद नहीं होती। तो ये हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।